بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین، اسلامی نظام کے برابر یا اسلامی نظام کے بالمقابل کسی اور نظام کی قطعاً گنجائش نہیں، خواہ وہ نظام جمہوریت ہو، نظام اشتراکیت ہو، سوشلزم ہو یا ڈیموکریٹک ہو۔ کسی طرح کے قرآن کے سامنے قانون کی کسی صورت بھی اجازت ہرگز نہیں ہے، مگر موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے جمہوریت جو کہ مغرب کا قانون تھا اسے اپنا ہی قانون سمجھ لیا اور ذہنی غلامی میں اس قدر پروان چڑھے کہ اس کی مثالیں تاریخ بیان کرنے سے ہمیشہ کے لیے خاموش ہے۔ مگر جدید دور کے اندر مسلمان اس قدر ذہنی غلامی میں آگے بڑھے ہیں کہ انہیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک، بلکہ زکوٰۃ کو بھی رہنے دیں، صرف حج اور حج میں بھی سارے نہیں کچھ، یہاں تک مسلمانوں کو کاٹ کر ذہنی غلامی نے رکھ دیا ہے اور مسلمان اپنی ہمیشہ کی سیاست سے دور ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تھی ان کے ذہن کو اپنی تعلیم دے کر ترقی کے نام پر انہوں نے ان کے اندر ایسی چیزیں پیدا کی جن سے یہ ہمیشہ کے لیے ذہنی غلام بن گئے۔ اب یہ سکول کی کتاب ہے، یہ کتاب مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام کے اوپر کچھ وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ جو بھی مصنف ہے اس کتاب کا یا کوئی پروفیسر ہے، یہاں سے میں ایک دو بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیں کہ مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام، یہ اس نے خود بھی مانا ہے کہ دو مقابل قوتیں ہیں جس کو لوگ نہیں مان رہے، لیکن یہ پروفیسر، یہ سکول کی کتاب ہے، اس کا میں سر ورک بھی دکھاؤں گا یہ کون سی جماعت کی ہے، وہ خود مان رہا ہے کہ مغربی تہذیب اور اسلام یہ دونوں ایک مد مقابل ہیں۔ پھر وہ اس کا جائزہ کہتا ہے، کچھ میں اس کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، تو وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ روس کی شکست کے بعد مغربی تہذیب نے بہت زیادہ جو ہے پروان اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پروان چڑھی ہے۔ وہ اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ اس تہذیب کو اختیار کرنے والے ممالک میں یورپ ہے اور امریکہ ہے، جبکہ آسٹریلیا، کینیڈا اور اسکینڈینیویا کے دوسرے ممالک بھی اسی تہذیب کا حصہ ہیں، یعنی کہ مکمل مغرب جو ہے اہل کفار کے جتنے ممالک ہیں انہوں نے مل جل کر اس تہذیب کو پروان چڑھایا۔ آگے چل کر وہ بیان کرتا ہے کہ مغربی تہذیب کے کچھ خصائص و اثرات ہیں، ان میں سے پہلے خاصیت یہ ہے کہ عیسائیت، یا تو وہ عیسائیت کا تعصب پوری طرح رکھتے ہیں، تو اگر ان میں کچھ آزاد ہیں تو پھر وہ سیکولرازم ہیں، ان کو اگر آزاد اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر وہ سیکولرازم۔ بہرحال وہ اس بات کے اوپر مضبوط ہے کہ ان کے اندر عیسائی تعصب بڑی مضبوطی سے پایا جاتا ہے۔ بے دینی، ان لوگوں کے اندر جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے کہ بے دینی، اگر وہ عیسائیت میں نہیں رہتے تو پھر وہ بے دین بن جاتے ہیں، یعنی کہ سیکولرازم بن جاتے ہیں، ان کا کسی مذہب کے اوپر کوئی بھی عقیدہ نہیں ہوتا، جسے ہم دہریہ کہتے ہیں، وہ دہریہ بن جاتے ہیں۔ مادیت پرستی ہے، ان کے اندر مال کی ہوس اس قدر ہوتی ہے کہ جس کو دیکھو مال کے پیچھے پڑا ہے، جس کو دیکھو وہ مال کے پیچھے پڑا ہے۔ شخصی آزادی میں وہ یہ ہے کہ کوئی مذہب ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ بھائی آپ جو ہے آپ عیسائیت کو قبول نہیں کر رہے یا آپ یہودیت کو قبول نہیں کر رہے، اس کے باوجود کہ ان کے لوگوں کے اندر عیسائی تعصب ہے، لیکن چونکہ وہ آزاد منش بھی ان کے اندر ایک طبقہ ہے، اس وجہ سے ان کے اندر شخصی آزادی بھی ہے، اور عیسائی تعصب بھی صرف ان کا جو ہے وہ شرکیہ حالات تک ہے، باقی آپ کہیں کہ وہ بالباس رہتے ہوں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عریاں رہنا ان کا، ننگا رہنا ان کا ایک تہذیب کا بہت اہم کلچر بن چکا ہے، اور جیسے چاہنا جدھر چاہنا جانا آنا ان کے ہی تہذیب کا حصہ ہے۔ خاندانی نظام کا بالکل خاتمہ ہے ان کے اندر، جنسی بے روی بہت زیادہ ہے ان کے اندر۔ جمہوریت، مغربی تہذیب کا ایک اہم حصہ وہاں کے نظام حکومت کا جمہوری نظام ہونا ہے، اس کی وجہ سے مغربی ممالک نے بہت ترقی کی ہے، جس نے وقتی طور پر اس تہذیب کو غلبہ عطا کر دیا اور دوسری تہذیبوں پر غلبہ حاصل کر رہی ہے، لیکن مغربی ممالک مسلمان ملکوں میں جمہوریت کے مخالف ہیں، مثلا ایران، سوڈان اور فلسطین میں ان جمہوریت پسند نہیں ہیں۔ اب یہ پروفیسر خود مان رہا ہے کہ جمہوری نظام جو ہے وہ مغرب کا نظام ہے، اہل یہود کا نظام ہے، اہل کفر کا نظام ہے، اور اسلام کا نظام جمہوری نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں صرف زور دینا
کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت جو ہے، جس کو آج اپنا کلچر کہتے ہیں، اپنی تہذیب کا حصہ مان رہے ہیں، یہ دراصل اسلام کو اور خلافت کو یا مملکت اسلامیہ کو تباہ کرنے کے بعد وجود میں آئی ہے۔ آیا اس کو کون دوبارہ آگے لے کر آئے گا؟ وہ مسلمان مر گئے یا مسلمان ذہنی غلامی میں چلے گئے یا جسمانی غلامی میں چلے گئے، جنہیں اس چیز کا علم باقی نہ رہا کہ آیا ہم نے کیسے اپنے دین، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور ان تمام کفر کے جالوں کو توڑنا ہے۔ لیکن کیا کرے، کم بختی ہے کہ یہ لوگ نوکر اور غلام کی زندگی گزارنے میں ہی اپنے آپ کو بہتر اور اچھا محسوس کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھ لیجئے یہ کتاب کون سی ہے، پنجاب یونیورسٹی کی ہے، جدید نصاب کے مطابق چھپی ہے، علمی اسلامیات لازمی ہے، BA BSc BCom کے لیے ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد خلیل کی ہے یا جن کی بھی ہے۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ اس بندے نے کس طرح اس بات کے اوپر زور دیا ہے، جمہوریت کے اوپر۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بیان ہوگا۔